اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، اگر آپ مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کرتے ہو، تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا۔ میرا حکومت میں کوئی ایک بھی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی نہیں ہوگا۔ میرا حکومت میں سیاست عوام کی خدمت ہوگی۔ میرا حکومت میں بیٹیوں کو گرفتار کرنا، بہنوں کو گرفتار کرنا، یہ نہ ہمارا ثقافت کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ کبھی ہمارا سیاست کا حصہ ہوگا۔ اس ملک کو اس نفرت کی سیاست نے تقسیم کیا ہے۔ اس نفرت کی سیاست نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا ہے۔ اس نفرت کی سیاست نے ہر ادارہ کو تقسیم کیا ہے۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، اگر پاکستان کے سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے، تو اس ملک کے جو مخالف ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے، میں 18 مہینہ آپ کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں پک رہے ہیں۔ اگر یہ لڑائی نہیں چھوڑا، اگر ہم آپس میں یہ جو شروع ہوا ہے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو بند نہیں کرتے، تو وہ تمام قوتیں اس لڑائی کا فائدہ لے کے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتے۔ آپ اگر ہمیں موقع دیتے ہو تو ہم سب کے ساتھ مل کے آگے چلیں گے۔ ہم پورا ملک کو، وفاق کو ایک کر کے آگے چلیں گے، تاکہ ہم آپ کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ پاکستان میں جو سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت، ایک بے روزگاری، دوسرا غربت اور تیسرا مہنگائی۔ ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو مدد کرنے کے لیے، میں نے ایک عوامی معاشی معاہدہ، 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ اپنے ہاتھوں سے خود لکھا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایسے وعدہ نہیں جیسے دوسرے پرانے سیاستدان کرتے ہیں۔ یہ ویسے وعدہ ہے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تو ان تمام وعدوں پہ عمل درآمد کیا تھا۔ یہ ایسے وعدے ہیں جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب آپ سے وعدہ کی تھی تو وہ تمام وعدے پہ خود عمل درآمد کرتی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو تو یہ میں اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پہ خود عمل درآمد کروں گا۔ آپ جائیں، اب چنیوٹ کے عوام کے پاس جائیں، اب فیصل آباد کے عوام کے پاس جائیں، اب پنجاب کے عوام کے پاس جائیں، گھر گھر پہنچے اور ان کو سمجھائے، ان کو بتائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ، ہمارا منشور کیا کہتا ہے، ان کو سمجھائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے مخالف کو برا بھلا کہے، میں یہ نہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ آپ گالم گلوچ کی سیاست کریں، آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کریں، آپ عدد کا سیاست کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا منشور پہ سیاست کریں، آپ اپنا نظریہ پہ سیاست کریں، آپ عوام کو یہ باتیں پہنچائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کے وعدے ہیں۔ میرا پہلا وعدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کے آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ پوچھیں چنیوٹ میں رہنے والوں سے کہ کیا تنخواہ پہ آپ کا گزارا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آمدنی کو اضافہ کریں گے۔ آپ
یہاں کے عوام کو بتائیں کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے جو آج کل تمام سیاسی جماعتیں ہمارے نقل کر رہے ہیں ہمارا اس وعدہ کا، مگر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے اور ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو ڈیزرونگ ہے، ہر کسی کو نہیں، جن کا حق بنتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا۔ قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اٹھایا تھا، میں اس مکان کا وعدہ پہ عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا ہے، جہاں میں ان کو نہ صرف پکا گھر بنا کے دے رہا ہوں، 20 لاکھ پکا گھر سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے بن رہے ہیں اس وقت۔ میں ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دلوا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ہاں سیلاب آتے ہیں، کیا یہاں کی حکومت نے کبھی آپ کے لیے گھر بنا کے دیا ہے؟ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا موقع دے، آپ تیر پہ تھپا لگوائے، ہمیں یہ موقع دے تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان میں پھر 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اور وہ 30 لاکھ گھروں کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے، ان گھروں کے خواتین کو میں وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ ساتھ ساتھ آپ نے ہر کچی آبادی میں پہنچنا ہے، ہر کچی آبادی میں جا کے، ہر گھر میں جا کے یہ بات بتانا ہے کہ پی پی کا حکومت آئے گی تو ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے اور وہاں کے عوام کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ یہ کام قائد عوام نے کیا تھا، یہ کام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی میں ایک بار پھر یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ آپ جانتے ہو کہ پچھلی بار پیپلز پارٹی کو حکومت ملا تو ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ اب ہم غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ہم ساتھ ساتھ ان خواتین کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کر آئیں گے جس پہ میں سندھ پہ عمل درآمد کر رہا ہوں۔ میں بلا سود قرضے ان خواتین کو دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے اور ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس بار ہم نے جہاں خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ دلوایا تھا، اس بار انشاءاللہ میں اپنے کسانوں کے لیے، جو چھوٹے کسان ہیں، ان کے لیے میں بے نظیر کسان کارڈ بنا کے دوں گا، ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اسی کسان کارڈ کے تھرو ان کو اپنا حق دلواؤں گا۔ چاہے وہ آپ کا فصل کی قیمت ہو، آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنا فصل کی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان کا وفاقی حکومت سالانہ 1500 ارب اشرافیہ کو سبسڈی دیتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ تو انرجی سیکٹر کو جاتا ہے، مگر اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا